سبسکرائب کریں ہمارے چینل مائی 2 AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، آج جو اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ پوری اسٹوری سنیں گے، لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اسٹوری کو لائک لازمی کر دیا کریں، ایک پیارا سے کامنٹ کیا کریں۔ آپ کے کامنٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں آپ کا ہر کامنٹ پڑھتی ہوں اور یہ میرے لیے بہت موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے مزید مزیدار سی اسٹوریز لے کر آتی رہوں۔ اس لیے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر چینل سبسکرائب نہیں کرا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور جن دوستوں نے پہلے سے سبسکرائب کرا ہوا ہے ان سب کا دل سے شکریہ۔ یہ جو اسٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ مجھے لاہور سے حیدر علی نے بھیجی ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو پھر ہینڈ فری لگائیں، لائٹس آف کریں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تقریباً آج سے 30 سال پرانا واقعہ ہے، جب میری عمر 12 سال ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی جایا کرتے تھے اپنے ماموں کے گھر، وہاں خوب ہلا گلا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ہمیشہ کا معمول تھا کہ پوری گرمیوں کی چھٹیاں تقریباً 1 مہینہ ہم کراچی گزار کے آتے تھے۔ اس دفعہ بھی جیسے اسکول کی چھٹیاں ہوئیں ہم سب نے خوشی خوشی پیکنگ اسٹارٹ کر دی کہ ہم ماموں کے گھر جائیں گے کراچی۔ لیکن اس دفعہ کراچی جانے کی خوشی کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ میرے ماموں نے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں ایک کافی بڑا گھر خریدا تھا۔ وہ وہاں پر نئے شفٹ ہوئے تھے، تو ہم لوگ بھی وہاں جانے کے لیے بہت ہی ایکسائٹڈ تھے۔ ماموں کا جو اس سے پہلے والا گھر تھا وہ تھوڑا چھوٹا سا تھا اور سنگل فلور تھا، لیکن اب جو گھر ماموں نے خریدا تھا یہ گھر کافی بڑا تھا، اس میں چھت بھی تھی اور یہ ڈبل اسٹوری بنا ہوا تھا۔ ہم سب بہت ہی ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے، خوب ہلا گلا کریں گے، کھیل کود کریں گے۔ بڑے گھر میں رہنے کا اور انجوائے کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بس یہی سب چیزیں سوچ کے ہم سب خوشی خوشی پیکنگ کرتے ہیں اور کراچی کے لیے نکلتے ہیں۔ جب میرے ماموں یہ گھر خرید رہے تھے تو ان سے پہلے جو لوگ یہاں رہا کرتے تھے، گھر فروخت کرتے ٹائم ان کی وائف نے میری مامی کو بتایا تھا کہ اس گھر کے اندر کچھ نیک جنات موجود ہیں جو کہ بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، لیکن آپ نے اس گھر کے اندر پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ میرے ماموں کی فیملی تھوڑی ویسے ہی اسلامی سی تھی، وہ لوگ پاکی ناپاکی کا اور صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے میری مامی کو یہ بات عجیب نہیں لگی۔ مامی نے ان سے کہا کہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر نیک جنات موجود ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہم ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں گے۔ بہرحال جی، کیونکہ یہ گھر ڈبل اسٹوری بنا ہوا تھا اس لیے میرے ماموں گراؤنڈ فلور پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور فرسٹ فلور کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کچھ عرصے میں رینٹ آؤٹ کر دیں گے۔ بس یہی سوچ کے وہ گراؤنڈ فلور پہ اپنا سارا سامان سیٹ کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی لاہور سے کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں پہنچے بھی 1 دن ہی گزرتا ہے تو ہم سے ملنے کے لیے ماموں کی سب سے بڑی بیٹی آتی ہے۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ماموں کے یہاں رہنے آتی ہے، کیونکہ ہم سب کزنس اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے گھر میں بہت ہی ہلا گلا ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب نے مشترکہ طور پہ ایک بات نوٹ کری، جب بھی کبھی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی گھر کے کسی ایسے حصے میں جاتی جہاں کا جو سابقہ مالکان تھے انہوں نے میری مامی کو بتایا تھا کہ ان جگہوں کا آپ نے خاص طور پہ پاکی کا اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، اگر اس کی چھوٹی بیٹی کبھی اس طرف جاتی تو نہ جانے وہ اس کونے میں دیکھ کے رونا شروع کر دیتی۔ وہ بہت ہی زور زور سے روتی تھی، حتیٰ کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ نہ جانے اس کو وہاں پر کیا نظر آتا تھا، بظاہر تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے بہت ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بچے چھوٹے تھے انہیں بولنا نہیں آتا تھا اور وہ اپنے منہ سے کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے ہم ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بچوں کو لاکھ روکو لیکن کھیلتے کودتے
وہ ان جگہوں پہ پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں کا انہیں منع کیا جاتا ہے۔ میرے ماموں کا ایک بیٹا تھا جو تقریباً میری ہی عمر کا تھا، اس کی بھی عمر 12-13 سال ہی تھی۔ ہم لوگ خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ اب یہ ہمارا روز کا روٹین بن گیا تھا کہ دوپہر میں 3 سے 4 بجے کے قریب اٹھتے تھے، خوب کھیلتے کودتے تھے، گھومنا پھرنا کرتے تھے اور پھر رات کا کھانا کہیں باہر کھانے جاتے تھے۔ کھانا کھا کے واپسی پہ آتے ہوئے ہم اکثر کوئی نہ کوئی موویز کی سیریز لے آتے تھے، کیونکہ چھٹیاں تھیں، ساری رات جاگ کے ہلا گلا کرتے تھے، تو اس میں موویز سے اچھا تو کوئی اور آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم موویز کی سیریز لاتے تھے، کمپیوٹر پہ لگاتے تھے، کیونکہ گھر کے باقی لوگ سو جایا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں الگ سے کمپیوٹر پہ وہ سیریز لگا کے موویز دیکھتے تھے۔ کیونکہ ہمیں انڈین موویز کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس عمر میں کچھ کریز بھی ہوتا ہے ہر آنے والی مووی کو فوراً ہی دیکھ لینے کا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، انڈین موویز میں کافی شور شرابہ اور ناچ گانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں سابقہ مالکان نے بتائی تھی مامی کو، وہ انہوں نے ہمارے آگے شیئر نہیں کی تھی، کیونکہ ہم عمر میں چھوٹے تھے۔ مامی نے سوچا بچے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، ڈر جائیں گے، ان کو بھلا کیا سمجھ نیک اور برے جنات کی، یہ تو جنات کے نام سے ہی ڈر جائیں گے، اس لیے انہوں نے ہمیں اس میں سے کوئی بھی بات بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک رات ہم لوگ بیٹھے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے، خوب ہلا گلا ناچ گانا چل رہا تھا، آواز تھوڑی تیز تھی، تبھی ہمیں ڈرائنگ روم کے سامنے سیڑھیاں جو اوپر کی فلور کی طرف جا رہی ہیں، وہاں ایک لمبا چوڑا، کافی ہٹا کٹا، موٹا اور کالا سا آدمی جو کہ گنجا تھا، اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ گھر ہانٹڈ ہے، ہم سمجھے کہ کوئی چور آ گیا ہے۔ ہم سبھی نے شور مچا دیا، چور چور چور، اور سارے گھر والے اٹھ گئے۔ میرے ماموں ڈنڈا لے کر اور میرے باقی کزنز بھی اوپر کی طرف بھاگے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ گھر صرف 2 منزلہ تھا، کیونکہ ابھی اوپر والی منزل خالی پڑی ہوئی تھی، اس کو کرائے پہ دینا تھا، اس لیے وہ منزل بند تھی۔ اس کے مین گیٹ کی طرف تالا لگا ہوا تھا اور باہر سے پورا پورشن لوہے کی گرل سے کور ہوا تھا۔ وہ گرل اتنی باریک تھی کہ اس میں سے کوئی انسان تو کیا، کوئی بلی بھی نہیں گزر سکتی۔ کیونکہ وہ فلور بند پڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی ساری لائٹس بھی آف تھی اور وہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ جب ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ چور اوپر کی طرف گیا ہے، تب میرے سارے کزنز اور ماموں اوپر کی طرف جاتے ہیں، لیکن اوپر تو سیڑھیاں جا کے گیٹ تھا جس پہ تالا لگا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا کوئی وہم ہے، کیونکہ ہم مووی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رات میں ہم ڈر گئے ہوں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے کزن ہم دونوں کو ہی ایک ہی وقت میں وہم ہو جائے؟ ہم سارے کزنز اور ہمارے ماموں آدھے پون گھنٹے تک ٹیرس میں اور سیڑھیوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، پورا گھر بہت اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا۔ یہ بات بہت ہی حیران کن تھی، کیونکہ ہم نے اسے اوپر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرحال جب کوئی نہیں ملتا تو گھر والے ہمیں بھی بولتے ہیں کہ تم لوگ لیٹ کے سو جاؤ، اور خود بھی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی عجیب ہو چکا تھا، اس لیے ہم بھی کمپیوٹر بند کرتے ہیں اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں لیٹے ہوئے 1 سے 2 منٹ ہی ہوتے ہیں، تبھی میری مامی کمرے میں آتی ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹا ذرا 2 منٹ باہر آ کے میری بات سن لو۔ میرا کزن اٹھتا ہے اور سیدھا اپنی امی کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتی ہیں، ساتھ ہی وہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں ہی جاتا ہے۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں واپس آتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ انتہائی خوفزدہ لگ رہا ہوتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، کیا بات ہے بھائی، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہتا ہے، یار تمہارے سامنے ہی امی آ کے مجھے بلا کے لے کے گئی ہیں، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے اپنے کمرے میں انٹر ہوئی ہیں۔ جیسے ہی ان کے پیچھے میں کمرے میں گیا ہوں، میری امی تو بستر پہ لیٹی ہوئی بے خبر سو رہی ہیں، اور کمرے میں مکمل سناٹا اور خاموشی ہے۔ میں اپنے کزن کو تسلی دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دھوکا ہوا ہو،
جتنی دیر میں تم پہنچے ہو لیٹ کے سو چکی ہوں گی۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے ہی تھا امی کے، بس وہ کمرے میں انٹر ہوئی ہیں اور فوراً میں ہی انٹر ہوا ہوں۔ لیکن جب میری ان پہ نظر پڑی تو وہ بستر پہ بے خبر سو رہی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے اور میرے کمرے میں داخل ہونے کے درمیان کچھ ہی سیکنڈز کا تو وقت لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی سی دیر میں لیٹ کے بے خبر سو جائیں؟ ایک اور بات جو انتہا سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی وہ یہ کہ جب مامی اپنے بیٹے کو بلانے ہمارے کمرے میں آئی تھی تو انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب میرا کزن کمرے میں جاتا ہے تو اس وقت جب مامی وہاں سو رہی تھی تو انہوں نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ تبھی میری مامی نے یہ ساری باتیں میری امی کو بتائیں جو پرانے رہنے والوں نے ان کو بتائی تھی۔ انہوں نے اس بات کا معلوم ہوا، میری مامی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہمارے شور کرنے سے، رات میں دیر تک جاگنے سے اور ہلے گلے کی وجہ سے جو مخلوق یہاں پر رہتی ہے وہ تنگ ہو رہی ہو، کیونکہ میری مامی کو شفٹ ہوئے ہوئے یہاں 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن ہمارے آنے سے پہلے ایسے کوئی بھی معاملات اس گھر میں نہیں تھے۔ ہمارے آنے کے بعد کیونکہ ہم سب رات میں جاگ رہے تھے، بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ ناچ گانا گھر کے اندر ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شاید اس مخلوق کو یہ باتیں اور یہ حرکتیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے ہمیں غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے روز شام کی بات ہے جب میں اور میرا کزن گھر کے اندر نیچے صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک میرا کزن بہت زور سے شاٹ مارتا ہے اور وہ بال دوسری منزل کے اندر کھڑکی سے آ گرتی ہے۔ اس وقت کیونکہ شام کا ٹائم تھا، میں اور میرا کزن سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں کہ ہم اپنی بال لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہم سیڑھیوں پر چڑھ ہی رہے ہوتے ہیں تبھی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ میں اپنے کزن کو کہتا ہوں کہ میں نیچے سے سیڑھی کی لائٹ آن کر رہا ہوں تاکہ تم اوپر آسانی کے ساتھ بال کو ٹیرس میں ڈھونڈ سکو، تاکہ بال مل جائے پھر ہم اگلے دن دوبارہ کھیلیں گے۔ یہ کہہ کے میں نیچے جاتا ہوں لائٹ آن کرنے کے لیے، تبھی اچانک مجھے زوردار چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے کزن کی چیخوں کی آوازیں تھیں جو اوپر ٹیرس میں گیا تھا بال ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ 2nd فلور کے اوپر بہت زور سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ آوازیں بہت دور تک گئی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے پڑوسیوں نے بھی سنی تھی۔ ہم سارے گھر والے اوپر بھاگتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، تبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر والی سیڑھی پہ بے ہوش پڑا تھا۔ تبھی میرے ماموں اوپر جاتے ہیں اور اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں اور اسے گود میں اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے کسی بہت ہی لمبے انسان کو دوسری منزل میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت ہی دبلا پتلا سا انسان تھا جس کی داڑھی اس کے گھٹنوں تک تھی، اور اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے مجھے ایک عجیب سی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں پڑا ہوں۔ میرے کزن نے بتایا کہ وہ انسان دکھنے میں بہت ہی خوفناک تھا اور جو اس کا حلیہ تھا، ایسا حلیہ میں نے کبھی کسی انسان کا نہیں دیکھا۔ اس کا غصہ دیکھ کے میں بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نیچے آنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں کب میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ماموں فوراً قریبی مسجد سے ایک مولوی صاحب کو لے کر آتے ہیں اور ان کو سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ مولوی صاحب اوپر جاتے ہیں اور سلام دعا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیچے میرا انتظار کریں۔ جب ہم نیچے مولوی صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر والے فلور سے کافی گرج چمک جیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے بہت تیز بادل گرجتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب نیچے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کچھ نیک جنات موجود ہیں جن کا بسیرا زیادہ تر اوپر کی خالی منزل میں ہوتا ہے، اور مولوی صاحب نے میرے اور میرے کزن کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جو مخلوق اوپر موجود ہے وہ ان دونوں سے بہت ناراض ہے، کیونکہ یہ رات میں بہت تیز آواز میں ناچ گانا لگاتے ہیں
اور وہ وقت ان کی عبادت کا ہوتا ہے۔ ان کی اتنے لاؤڈ آواز میں میوزک سننے کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہیں۔ میرے ماموں مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اس مخلوق سے کہہ دیں کہ آج کے بعد ان کی عبادت میں کبھی بھی خلل پیدا نہیں ہوگا، وہ ان دونوں بچوں کو معاف کر دیں، آج کے بعد ان کی عبادت میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ ہم دونوں بھی بہت ہی خوفزدہ ہوتے ہیں، ہم بھی مولوی صاحب کے آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کو کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے انجانے میں ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ آج کے بعد ہم نماز کے ٹائم پہ کبھی بھی فلمیں یا ناچ گانے نہیں لگائیں گے اور رات میں بھی جلدی سو جایا کریں گے۔ وہ دن بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی مشکلوں سے ہم نے اپنے ذہنوں سے اس خیال کو جھٹکا، لیکن اس دن کے بعد سے اس مخلوق نے کبھی بھی ہمیں تنگ نہیں کیا۔ ہماری چھٹیاں ختم ہوئی اور ہم واپس لاہور آ گئے، لیکن آج بھی ان مخلوق کا جو حلیہ تھا اور جو ہیبت تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو سٹوری کو لائک لازمی کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ایک مزید مزیدار سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا رکھیے ڈھیروں خیال۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔